अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में दूसरे मरहले के तहत डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की तारीख का ऐलान। हैदराबाद में गणेश मूर्तियां बिठाने और विसर्जन की तवारीख का ऐलान। हैदराबाद से जाने वाली बस को मिरियालगुड़े में लगी आग, मुसाफिरीन बाल बाल बच गए। और हैदराबादी खातून ऑस्ट्रेलिया के एक म्युनिसिपल काउंसिल में डिप्टी मेयर के ओहदे पर मुंतखब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नसक़ के तारका रामाराव ने कहा है कि इस महीने की 21 तारीख से हैदराबाद में दूसरे मरहले के डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के सिलसिले में आज जायज़े इजलास तलब किया। उस इजलास में रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर KTR ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख से हैदराबाद में दूसरे मरहले के तहत 13,300 मकानात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंतहाई शफाफियत के साथ सिर्फ गरीब और मुस्तहिक अफराद को ही मकानात दिए जा रहे हैं। वज़ीर KTR ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में किसी की कोई मदाखलत नहीं है। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब का अमल सरकारी हुक्काम के हवाले किया गया है और कंप्यूटर के ज़रिए क़ुरानदाज़ी करते हुए ये मकानात हवाले किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद में गृह लक्ष्मी स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। उस स्कीम के तहत मकानात की अराज़ी रखने वालों को मकान तामीर करने के लिए फ़ी कस 3 लाख रुपये की हुकूमत की जानिब से माली इमदाद दी जाएगी। हैदराबाद में 18 सितंबर को गणेश मूर्तियां बिठाई जाएंगी और 28 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन अमल में आएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि तमाम सरकारी महकमों और गणेश समिति के इश्तराक से पुरअमन माहौल में त्यौहार के इनेकाद के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइज़र से ख्वाहिश की गई है कि वो मूर्तियां बिठाने के ताल्लुक़ से पुलिस को इत्तला दें और विसर्जन के लिए जिस रूट से मूर्तियों को ले जाया जाएगा उस रूट को भी इत्तला दी जाए। गुज़िश्ता साल 10 फीट बुलंद से ज़ायद 15,000 मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया था, जबकि छोटी मूर्तियों की तादाद उसमें शामिल नहीं है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में कमसिन बच्चे का सर आहनी गेट की सलाखों के दरमियान फंस गया। ये वाक़या मीरपेट में वाक़ चिल्ड्रंस पार्क में पेश आया। कल एक खातून मॉर्निंग वॉक के लिए अपने छोटे बच्चे के साथ पार्क के पास गई हुई थी। वो काफ़ी दिनों से बंद है। खातून का बेटा आहनी गेट की 2 सलाखों के दरमियान से पार्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि उसका सर सलाखों के दरमियान फंस गया और वो रोने लगा। वहाँ मौजूद अफराद ने काफ़ी कोशिशों के बाद लड़के का सर गेट से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद में इक़दाम ख़ुसूसी करने वाले एक होमगार्ड की मौत हो गई। ये वाक़या 2 दिन कबल शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया था। पुराने शहर में वाक़ चंद्रायन गुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड रविंदर ने मंगल की शाम गोशा महल होमगार्ड हेड ऑफिस के सामने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। उसे 60% झुलसी हुई हालत में इलाज के लिए पहले उस्मानिया और वहाँ से अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। आज होमगार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई। होमगार्ड ने तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर पर यह कदम उठाया था। गड्ढे में गिरने की वजह से 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के बालकोंडा मंडल के अतवरपाटे गांव में पेश आया। मुकामी अफराद की तफसीलात के मुताबिक 5 साला चरण और 7 साला निस्तिक घर से खेलने के लिए जाते हुए हादसाती तौर पर गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढे में पानी जमा रहने की वजह से दोनों गर्क़ाब हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। UADAI ने कहा कि आधार कार्ड को हर 10 साल बाद अपडेट किया जाना चाहिए, जिसके पेश नज़र UIDAI ने एक मरतबा फिर आधार ऑनलाइन अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसीक़ की है। आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन ताज़ा फ़ैसले के बाद मुफ्त आधार अपडेट की आखिरी तारीख मज़ीद 3 माह के लिए बढ़ा दी गई है। अगर आपको इस आखिरी तारीख के बाद अपडेट करने की ज़रूरत है तो आपको फ़ीस अदा करनी होगी। आधार की तफसीलात के इंदराज के हिस्से के तौर पर जिन्स, तारीख़ पैदाइश, पता वगैरह की तफसीलात मखसूस आखिरी तारीख तक मुफ्त अपडेट की जा सकती हैं। UIDAI ने मशवरा दिया है कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार लिया है वो अपनी तफसीलात को अपडेट करें। जिन्होंने कई बरसों से अपडेट नहीं किया है उन्हें इस मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए।
اس کے لیے شہریوں کو شناختی ثبوت اور ایڈریس پروف دستاویزات اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ جو لوگ آدھار کی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مئی آدھار پورٹل پر جائیں۔ دستاویز اپڈیٹ سیکشن میں نام، جنس، تاریخ پیدائش، پتے کے اختیارات میں آپ کو مطلوبہ آپشن منتخب کریں، پھر اپڈیٹ آدھار آن لائن آپشن کو منتخب کریں۔ اگر آپ ضروری دستاویزات اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو 14 ہندسوں کا اپڈیٹ درخواست نمبر ملے گا۔ اس کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آدھار اپڈیٹ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نلگنڈے میں ایک خانگی بس میں اچانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ جمعرات کی رات خانگی ٹریولز کی بس حیدرآباد کے افضل گنج سے روانہ ہوئی تھی۔ اچانک راستے میں بس کا ٹائر پھٹ پڑا اور اس کے بعد اچانک بس کو آگ لگ گئی۔ ڈرائیور نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کو روک دیا اور سوئے ہوئے مسافرین کو نیند سے جگا دیا، جس کے نتیجے میں بس میں سوار 26 مسافرین فوری طور پر بس سے اتر گئے اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ یہ حادثہ مریال گوڑے کے قریب کرشنا پورم کے پاس پیش آیا۔ طیارے میں سفر کے دوران ایک مسافر نے ایئر ہوسٹس کو چومنے کی کوشش کی، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس مہینے کی 6 تاریخ کو وستار ایئر ویز کے طیارے کے ذریعے مسقط سے ایک مسافر ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوا۔ جمعرات کی صبح کی اولین ساعتوں میں طیارہ ممبئی میں لینڈ ہونے والا تھا کہ اس سے کچھ دیر قبل ہی طیارے میں سوار مسافر محمد لال نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر ایئر ہوسٹس کو لپٹ گیا اور اسے چومنے کی کوشش کی۔ فوری طور پر مسافرین چوکس ہو گئے اور طیارے کے عملے نے اسے ڈانٹا، جس پر اس مسافر نے ان کے ساتھ بھی غلط برتاؤ کیا۔ طیارہ جیسے ہی ممبئی کے چھترپتی شیواجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا، مسافر کو سیکورٹی حکام کے حوالے کر دیا گیا اور اسے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ ایئر ہوسٹس کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے مسافر کو گرفتار کرنے کے بعد مقامی عدالت میں پیش کیا۔ ایئر لائنز نے کہا ہے کہ وہ اپنے مسافر اور عملے دونوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ کمپنی نے واضح کیا کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2 دن قبل ہی مقدس شہروں میں شدید گرمی کی خبر اشاعت ہوئی تھی اور مکہ مکرمہ میں گرمی 50 ڈگری کو چھونے کی اطلاع دی گئی تھی، لیکن آج مکہ میں باران رحمت کی خوش آئند اطلاع ہے۔ قومی مرکز برائے موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ مملکت کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ مدینہ اور تبوک ریجن میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک رہے گا۔ موسمیاتی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ الباحہ ریجن میں گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش کا سلسلہ ریجن کے قصبے العقیق، القری، المندہ، بلجرشی، بنی حسن، الموخا اور خلوہ تک پھیلے گا، جہاں بعض مقامات پر انتہائی تیز بارش کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ بارش کا سلسلہ رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ مکہ مکرمہ ریجن کی کمشنری الجموم، الکامل، شہر مقدس، میسان، الارضیات، طائف اور رازم میں درمیانے درجے کی بارش کے ساتھ نشیبی علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہونے کی توقع ہے، جبکہ بحیرہ اور خلیج کے علاقوں میں بوندا باندی کا امکان ہے، جس کا سلسلہ رات دیر گئے تک جاری رہے گا۔ اسی ریجن کے متعدد علاقے جن میں النماز، بلقرن، تنومہ، المجارہ، بارق، رجال الماء، مہابل ابہا، احد، رفیدہ، الحرجہ، الروبہ، خمیس مشید، سرات و عبیدہ و زہران الجنوب میں جمعہ کے روز درمیانے درجے کی بارش کی رات گئے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ اور تبوک ریجن گرم ہواؤں کی لپیٹ میں رہے گا، جہاں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ ریاض اور قصیم ریجن میں بھی گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مشرقی ریجن میں تیز ہوا کے ساتھ گرد و غبار بھی چھایا رہے گا۔ فرانس کی عدالت نے حجاب پر پابندی کو قانونی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ 4 ستمبر کو فرانس کے اسکول سے درجنوں لڑکیوں کو ان کے گھر اس لیے واپس کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے تعلیمی سال کے پہلے دن عبایا یعنی حجاب پر پابندی پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تقریباً 300 لڑکیوں نے اسکولز میں عبایا پر پابندی کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ اگست کے اواخر میں فرانس کی حکومت نے ریاستی سیکولرزم کے اصولوں کی بنیاد پر اسکولنت عبایا پہننے پر پابندی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے تنازع پیدا ہو گیا۔ فرانس میں سال 2004 میں نافذ ایک قانون کے مطابق اسکولز میں مذہبی علامتوں کو نمایاں کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حجاب پر پابندی کے خلاف ایک ایسوسی ایشن کی جانب سے داخل کی گئی درخواست کو فرانس کی اعلیٰ ترین انتظامی عدالت نے مسترد کر دیا اور اپنے فیصلے میں کہا کہ اسکولز میں حجاب پر پابندی قانونی ہے۔ عدالت نے کہا کہ حجاب پر پابندی مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک نہیں ہے۔
حیدرآباد کی ایک خاتون کری سندھیا ریڈی آسٹریلیا کے سڈنی شہر میں اسٹریٹ فیلڈ میونسپل کونسل کی ڈپٹی میئر کے طور پر منتخب ہو گئیں۔ انہوں نے 2021 کے بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ حال ہی میں سندھیا کو متفقہ طور پر ڈپٹی میئر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی ہندوستانی نژاد پہلی خاتون کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ حیدرآباد کے خیرتآباد سے تعلق رکھنے والی سندھیا ریڈی نے بیگم پیٹ کے اسٹینلی کالج میں انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی۔ سندھیا ریڈی نے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے عثمانیہ میں ایم اے کیا۔ ان کے والدین پتھولا شنکر ریڈی اور سارا ریڈی ہیں۔ 1991 میں ان کی شادی کرسی بچی ریڈی سے ہوئی جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا چلی گئیں۔ انہوں نے آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی سے امیگریشن لا میں گریجویشن کیا۔ اس کے بعد سڈنی میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ امیگریشن اٹارنی کے طور پر کام کیا۔ ان کی پہل پر سابق ہندوستانی وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کا ایک کانسی کا مجسمہ اسٹریٹ فیلڈ کے ہوم بش کمیونٹی سینٹر میں نصب کیا گیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2020 میں سٹیزن آف دی ایئر سے نوازا گیا۔ 2021 میں اسٹریٹ فیلڈ میونسپل کونسل جہاں وہ رہتی ہیں انتخابات منعقد ہوئے۔ آسٹریلیائی باشندوں کے ساتھ ساتھ مقامی تارکین وطن ہندوستانیوں نے بھی انہیں مقابلہ کرنے پر زور دیا، جس پر انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر مقامی لیبر اور لبرل پارٹیوں کے امیدواروں کے خلاف مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسٹریٹ فیلڈ میونسپل کونسل میں ہر سال میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوتا ہے۔ 5 ستمبر کو ہوئے انتخابات میں سندھیا ریڈی ڈپٹی میئر کے طور پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں دوسرے مرحلے کے تحت ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کی تاریخ کا اعلان۔ حیدرآباد میں گنیش مورتیاں بٹھانے اور وسرجن کی تواریخ کا اعلان۔ حیدرآباد سے جانے والی بس کو مریال گڑھے میں لگی آگ، مسافرین بال بال بچ گئے۔ اور حیدرآبادی خاتون آسٹریلیا کے ایک میونسپل کونسل میں ڈپٹی میئر کے عہدے پر منتخب۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔